بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جنگل میں فلاں جھاڑی کے پاس کھڑے ہو کر آواز لگاؤ کہ اے میرے اللہ میری امانت واپس کر دے، یعنی جو گائیں میرے باپ نے تمہارے پاس امانت رکھی تھی اس کو واپس کر دے۔ وہ نوجوان گیا، اس نے آواز دی تو وہ گائیں اس کے پاس آ گئی، اور وہ گائیں بڑی خوبصورت اور پیلے رنگ کی تھی اور اس کی چمک بہت زیادہ تھی۔ وہ نوجوان اپنے گھر لے آیا اور وہ نوجوان اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا، اور اس گائیں اور اپنی ماں کی فرما برداری کی وجہ سے وہ بہت مالدار ہوا۔ یہاں بات یہ ہے کہ وہ گائیں جنگل میں جھاڑی میں اللہ کے پاس امانت کس نے رکھی تھی؟ اس نوجوان کا باپ بنی اسرائیل کا ایک نیک اور اچھی سیرت والا شخص تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی زیادہ مال بھی نہیں ہے جو میں اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے چھوڑ کر جاؤں، اس شخص کے پاس گائے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس گائے کے بچے کو جنگل میں لے گیا اور جنگل میں اسی جھاڑی کے پاس یہ آواز لگا کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ یہ تیرے پاس امانت ہے، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا اس کو دے دینا۔ وہ بچہ اس گائیں کی وجہ سے مالدار کیسے ہوا اور ماں کی فرما برداری کا اس کو اجر کیا ملا؟ اب ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ بیٹا بھی بڑا نیک تھا، باپ بھی بڑا نیک تھا۔ ماں نے اس بیٹے کو کہا کہ بیٹا اس گائے کو بازار میں فروخت کریا۔ وہ بچہ بازار گیا، ماں نے کہا تھا کہ بیٹا 3 دینار قیمت مانگنا، اگر کوئی 3 دینار سے زیادہ دے اس کو دینا نہ، مجھ سے مشورہ لازمی کرنا۔ جب وہ نوجوان بازار گیا تو ایک انسانی شکل میں فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ یہ گائے مجھے دے دے۔ اس نوجوان نے کہا لے لو، میں نے تو اس کو فروخت کرنا ہے اور اس کے 3 دینار آپ مجھے دے دیں اور یہ گائیں لے جائیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اس کے 6 دینار دوں گا اور تم اپنی ماں سے مشورہ بھی نہیں کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا نہیں، تو مجھے جتنی چاہے مرضی قیمت دینا، میں تجھے یہ گائیں اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا۔ تو وہ لڑکا واپس آیا، اس نے ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے وہ فرشتہ ہو، کل اس سے پوچھنا کہ ہم اس گائیں کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو اگلے دن جب وہ نوجوان بازار گیا، وہی شخص آیا تو اس سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم یہ گائیں فروخت کریں یا نہ کریں۔ اس نے کہا اس کو فروخت نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ چند دنوں بعد آپ کے پاس آئیں گے، ان سے قیمت مانگنا، کتنی قیمت؟ ان سے کہنا کہ یہ گائیں لے لو اور اس گائیں کے چمڑے کے اندر ہمیں سونا بھر کے دے دو، وہ تم سے لے لیں گے۔ وہ نوجوان واپس آیا، اس نے اپنی ماں کو بتایا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک مالدار شخص کے چچا زاد بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت مردے کو مارو، یہ مردہ بول کر بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ قرآن مجید کے اندر اور تفسیروں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ کہا تو قوم کے لوگوں نے آگے سے سوال شروع کر دیے کہ وہ گائیں کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دکھتی کیسی ہو۔ پھر قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ پیلے رنگ کی گائیں ہو، کسی نے اس کے ساتھ ہاتھ نہ چلایا ہو، اس سے پانی نہ نکالا ہو، اور وہ صاف ستھری اور پیلے رنگ کی خوبصورت گائیں ہوں۔ اور قوم کے لوگ تلاش کرنا شروع کر گئے۔ قوم کے لوگوں نے اسی طرح کی گائیں کی تلاش شروع کر دی۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ بنی اسرائیل کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس نوجوان کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس اسی طرح کی گائیں ہیں جس طرح کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ گائیں ہمیں دے دو۔ لڑکے نے کہا کہ اس گائیں کے چمڑے میں ہمیں سونا بھر کے دے دیں، پھر یہ گائیں لے جائیں۔ تو ان کو مجبوری تھی، وہ لے گئے
اور وہ شخص مرنے والا مالدار بھی بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے چمڑے میں سونا بھر کر دیا، اس طرح وہ مالدار ہو گیا۔ اور جب انہوں نے گائے ذبح کر کے گائے کا گوشت اس مردے کو مارا، مردہ زندہ ہو گیا، اس نے بتایا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ یہ تھی بنی اسرائیل کی گائیں اور ماں کی فرما برداری کا اجر، کہ جب ماں باپ نیک ہو بیٹا بھی نیک ہوگا، اگر باپ اچھا نہ ہو تو بیٹا کا اچھا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اچھے ہوں تاکہ ہمارے بچے بھی اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔